کہ ایک بھیکاری کافی غریب تھا۔ وہ کبھی ادھر کبھی ادھر بھیک مانگتا اور اپنا پیٹ پالا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بھیک مانگتے ہوئے ایک اللہ والے بزرگ کے پاس جا پہنچا اور اس سے کہنے لگا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو بابا۔ تو بزرگ نے اس کو کچھ پیسے دیے تو بھیکاری اس بزرگ کو دعا دینے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ تمہیں بادشاہ بنائے۔ تو بزرگ نے مسکرایا اور بھیکاری سے کہا، کیا تم بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ تو بھیکاری نے کہا، میں نسل در نسل بھیکاری چلا آ رہا ہوں، میں کہاں سے بادشاہ بن سکتا ہوں؟ تو بزرگ نے کہا، میں تمہیں بادشاہ بنا سکتا ہوں اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم جب بادشاہ بن جاؤ گے تو تم غریبوں کی مدد کرو گے اور جن لوگوں کے گھر وغیرہ نہیں ہوں گے ان کو گھر دلاؤ گے اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو گے۔ بھیکاری نے بزرگ سے وعدہ کر لیا۔ پھر بزرگ نے بھیکاری سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا، میرے پاس کچھ سکے ہیں جو دن بھر میں نے بھیک مانگ کر جمع کیے ہیں۔ تو اللہ والے نے کہا کہ جاؤ ان سے کچھ روٹیاں خرید کر لاؤ۔ بھیکاری کچھ ہی دیر میں روٹی لے کر آیا تو اللہ والے نے کہا کہ جاؤ وہ سامنے 2 بچے بیٹھے ہیں، ان کو یہ روٹی دے کر آؤ۔ بھیکاری نے جا کر ان کو روٹی دے دی۔ بچے بھیکاری کو دعا دینے لگے اور پھر بھیکاری اللہ والے کے پاس واپس چلا آیا۔ تو پھر انہوں نے فقیر سے کہا، اب تم گھر چلے جاؤ، مجھے 20 دن بعد ملنا۔ بھیکاری گھر چلا آیا اور 20 دن کے بعد بزرگ کو ڈھونڈتا رہا اور ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو ایک جگہ پر ایک جھونپڑی دکھائی دی۔ تو وہ اس کے اندر چلا گیا تو دیکھا کہ وہ بزرگ اسی جھونپڑی میں ہیں۔ وہاں جا کر اس نے بزرگ آدمی سے کہا کہ مجھے ایک تھیلا ملا ہے، اور جب میں نے اس تھیلے کو کھول کر دیکھا تو اس میں سونے کی اشرفیاں تھیں، یعنی سونے کے سکے تھے۔ تو اس اللہ والے بزرگ نے کہا، یہ تھیلا تمہارا نہیں ہے، جو اس کا اصل مالک ہے اس کو ڈھونڈو اور اسے یہ تھیلا دے آؤ۔ بھیکاری وہاں سے چل پڑا۔ بھیکاری کو جہاں پر تھیلا ملا تھا وہ وہیں پر جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ مسلسل 2 سے 3 دن وہاں پر آ کر بیٹھنے کے بعد کوئی بندہ اس تھیلے کو ڈھونڈتا ہوا دکھائی دیا، اور وہ بندہ کشمکش میں لوگوں سے تھیلے کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس بھیکاری نے وہاں پر جا کر اس کی بات سنی تو پتہ چلا کہ وہ اسی تھیلے کی نشانیاں دے کر پوچھ رہا ہے۔ تو پھر بھیکاری نے اس آدمی سے کہا، تھیلے کے اندر کتنی اشرفیاں موجود تھیں؟ اس نے کہا کہ اتنی اشرفیاں تھیں، یعنی اتنے سونے کے سکے تھے۔ جب اس نے اشرفیوں کے متعلق ٹھیک بتایا تو بھیکاری نے اس آدمی سے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، وہ تھیلا میرے پاس محفوظ ہے۔ تو وہ آدمی خوش ہو گیا۔ بھیکاری کچھ دیر بعد تھیلا لے کر آ گیا اور اس آدمی کو اشرفیوں سے بھرا ہوا تھیلا حفاظت کے ساتھ واپس دے دیا۔ وہ آدمی بھیکاری کی نیک نیتی دیکھ کر کافی متاثر ہوا۔ اس نے بھیکاری سے کہا، تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں کرتا ہوں، بس بھیک مانگتا ہوں۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ تھیلا تم تو خود بھی رکھ سکتے تھے اور اپنی زندگی پرسکون طریقے سے گزار سکتے تھے، اس میں اتنے پیسے تھے کہ تمہاری زندگی بدل جاتی، لیکن تم نے کیوں نہیں رکھا؟ تو بھیکاری نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امانت تھی، اس لیے میں نے لوٹا دی۔ اگر میں اس کو استعمال کرتا تو مجھے دلی سکون نہ آتا۔ اور پھر مجھے کسی اللہ والے نے نصیحت بھی کی تھی کہ تھیلا جس کا ہے میں اس کو لوٹا دوں۔ تو اس آدمی نے بتایا کہ میں اس ملک کے اندر بادشاہ کا وزیر ہوں، بادشاہ کو تم جیسے ایماندار بندوں کی ضرورت ہے، کیا تم میرے ساتھ بادشاہ کے محل میں جا کر نوکری کرنا پسند کرو گے؟ تو بھیکاری نے کہا، کیوں نہیں سرکار۔ اس نے کہا، کل صبح تم ملنے آ جانا۔ بھیکاری صبح سویرے بن سور کر بادشاہ کے محل کے اندر پہنچ گیا۔ وزیر نے سارا واقعہ بادشاہ کو پہلے سے سنا رکھا تھا۔ بادشاہ نے بھی بھیکاری کو دیکھا تو اس نے کہا کہ تم میرا وزیر بننا پسند کرو گے؟ تو بھیکاری نے کہا، جی جناب عالی، کیوں نہیں۔ اس طرح بھیکاری بادشاہ کے خاص وزیروں میں شامل ہو گیا اور بادشاہ کے ہر خاص و عام مسائل حل کرنے میں مدد کرنے لگا۔ ایک دن ایک بندہ بادشاہ کے محل میں آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے میرے ایک سوال کا جواب چاہیے۔ تو بادشاہ نے کہا، آپ اپنا سوال بتائیے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ کس چیز کو پینے سے ثواب ملتا ہے؟ بادشاہ اس کے سوال کا جواب نہ دے سکا۔ اس کے علاوہ وہاں پر اس کے کئی سارے وزیر بیٹھے تھے، سب سوچ میں پڑ گئے، لیکن کوئی بھی بندہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکا۔ لیکن جو بھیکاری وزیر بن کر آیا تھا اس نے اٹھ کر کہا
کہ بادشاہ سلامت، کیا میں اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں؟ بادشاہ نے کہا کیوں نہیں؟ بھکاری نے سوال کرنے والے سے مخاطب ہو کر کہا غصہ، یعنی غصہ ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو پینے سے ثواب ملتا ہے۔ تو سوال کرنے والا آدمی اپنا جواب لے کر واپس چلا گیا۔ بادشاہ بھکاری کا جواب سن کر کافی حیران ہو گیا اور اس کو ملک کے اندر غریبوں کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کر دیا۔ بھکاری جاتا اور جا کر سب غریب لوگوں کی مدد کرتا، ان کی دیکھ بھال کرنے میں ساتھ ساتھ رہتا۔ اس طرح وقت گزرتا گیا۔ ایک دن بادشاہ اچانک بیمار ہو گیا۔ اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ اب بادشاہ کو فکر ہونے لگی کہ میں کس کو اگلا بادشاہ بناؤں گا۔ نیک دل اور نیک سیرت ہونا چاہیے۔ تو بادشاہ کو ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے اپنے سارے وزیروں کو محل کے اندر بلایا اور بلا کر کہنے لگا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں اپنی موت کے بعد کس کو بادشاہ مقرر کروں گا۔ میں ایک سوال کروں گا، آپ میں سے جس نے اس کا صحیح جواب دیا وہ میرے گزرنے کے بعد بادشاہ بن جائے گا۔ تو بادشاہ نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ انسان کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو سب سے زیادہ گناہ کرتا ہے؟ تو تمام وزیروں نے جواب دینا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا ہاتھ، کسی نے کہا آنکھیں اور کسی نے کہا دل، اور بادشاہ سب کے جواب کو نکارتا رہا۔ اور جب بھکاری کی باری آئی تو بادشاہ نے کہا تمہارا کیا جواب ہے؟ تو بھکاری نے جواب دیا بادشاہ سلامت، زبان۔ زبان انسانی جسم کا ایسا حصہ ہے جو سب سے زیادہ گناہ کرتی ہے۔ بادشاہ نے کہا آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے اور آپ میرے گزرنے کے بعد اس ملک کے بادشاہ بنیں گے۔ کچھ دن کے بعد بادشاہ گزر گیا تو بھکاری اس ملک کا بادشاہ بن گیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اس اللہ والے بزرگ آدمی کو ڈھونڈ کر میرے پاس عزت و احترام کے ساتھ لایا جائے۔ سپاہی کافی دور دراز علاقوں تک اس بزرگ کو ڈھونڈتے رہے تو آخر کار بزرگ ایک جھونپڑی کے اندر سویا ہوا مل گیا۔ سپاہی اس اللہ والے بزرگ کو بادشاہ کے دربار میں عزت و احترام کے ساتھ لے آئے۔ بھکاری جو بادشاہ بنا بیٹھا تھا، اس نے جب بزرگ کو دیکھا تو اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا یہ سب آپ کی بدولت ہے کہ آج میں بادشاہ بن گیا۔ بزرگ نے کہا نہیں، یہ سب اللہ کا فضل اور تمہاری اپنی ہی محنت تھی۔ میں نے تو تمہیں سیدھا راستہ دکھایا تھا۔ بھکاری نے کہا وہ کیسے؟ تو بزرگ نے کہا کہ صدقہ ایک ایسی طاقت ہے جو بھی انسان اس کو کرتا ہے تو وہ کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے اور ہر بری مصیبت سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ کسی غریب کو صدقہ دینا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ جاؤ ان سکوں سے روٹی خرید کر لے آؤ اور وہ دو جو بچے بیٹھے ہیں ان کو روٹی کھلاؤ، تو وہ دونوں کافی دنوں سے بھوکے تھے۔ ان کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ تم نے جا کر ان کو روٹی دی تو انہوں نے تمہیں اتنی دعائیں دی جو قبول ہو گئی۔ اس کے بعد سے تمہارے اچھے دن شروع ہو گئے تھے۔ پھر جب تم کو خزانے کا تھیلا ملا، میرے کہنے پر نیک نیتی سے اس کو واپس کر آئے۔ اگر تم واپس نہ کرتے تو آج تم ملک کے بادشاہ نہیں ہوتے۔ بھکاری نے کہا پہلے میں نے آپ کا کہا مانا تھا، اب آپ کو میری بھی ایک بات ماننی پڑے گی، آپ میرے وزیر بن جائیے۔ بزرگ نے جواب دیا کہ ہم جھوپڑیوں میں رہنے والے لوگ ہیں اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا ہمارا کام ہے۔ پھر بزرگ نے بھکاری کو نصیحت کی کہ تم غریب لوگوں کی مدد کرنا، اور یہ کہہ کر بزرگ آدمی وہاں سے چلا گیا۔